رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے ہر حصے سے ایک مٹھی مٹی لے کر اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، چنانچہ ان کی اولاد میں مٹی کی مناسبت سے کوئی لال، کوئی سفید، کالا اور ان کے درمیان مختلف رنگوں کے اور نرم مزاج و گرم مزاج، بد باطن و پاک تینت لوگ پیدا ہوئے۔ ایک امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے اس سے کہ اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کروں، اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کریں زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ 4 غلام آزاد کروں۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ نبی پر سلام بھیجے، پھر کہے اللیامو وافتح الابواب رمتنوے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب باہر نکلے تو کہے اللیامو نن ایسا علاوے نفذلنوے، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نبی کی خدمت میں حاضر تھے، اپنے ایک خط کھینچا، پھر اس کی دائیں طرف 2 خط کھینچے اور بائیں طرف بھی 2 خط کھینچے، پھر درمیان والے خط پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا، لہذا اس کی پیروی کرو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اس اللہ کی راہ سے دور کر دیں گی۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ سلمہ سے روایت ہے کہ میرے والد محترم یا حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ نبی کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرا ارادہ جنگ کو جانے کا ہے، جبکہ میں اب سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیری والدہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اس کے پاس ہی رہ اور خدمت کر، جنت اس کے پاؤں تلے ہے۔ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ نے بیان کیا، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا، نمازوں میں سے ایک نماز ایسی ہے کہ جس سے وہ رہ جائے وہ یوں سمجھے کہ اس کے اہل و مال لوٹ لیے گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا کہ وہ عصر کی نماز ہے